دکھانے کے لیے کی جاتی ہے. سر پہ ایک اور ٹاپک پہ آپ بہت بات کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم پہ. اسلام سے ہمارے پاس کوئی ہسٹری میں مجھے آپ کائنڈلی ثبوت کے ساتھ کو بتا دیں صحابہ کرام کے سے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا تعلق ہے یا نہیں ہے، دونوں میں ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ جو یہ کر رہا ہے وہ ثبوت ہے. ٹھیک ہے. جو یہ کہتے ہیں نا اسلام میں ہے تو ہمیں دکھا دیں کوئی صحابہ، کوئی سے 2 صحابی کا نام بتا دیں. ٹھیک ہے، یہ اسلام میں ثبوت دینا اس کے ذمے ہے کہ جو کہے کہ کوئی چیز اسلام میں ہے. ٹھیک ہے. جو کہہ رہا ہے کہ اسلام میں نہیں ہے تو میرے پاس تو سارے صحابی موجود ہیں کہ جو جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے. میرے پاس سارے نبی موجود ہیں جو جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے. میرے پاس سارے صحابی موجود ہیں جو جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے. اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے غور سے سمجھ. انسان کی پرسنل لبرٹی جو ہے نا وہ انسان کا سب سے پہلا حق ہے. آپ جب تک اپنے ڈیسیژن خود نہیں لیتے، آپ سے مطلب فار ایگزامپل آپ اس کمپنی میں باس ہیں، میں کسی بھی سبارڈینیٹ سے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی کمپنی ایسے کیوں کر رہی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ سے میں بات یہ کروں گا کہ آپ کی کمپنی ایسے کیوں کر رہی ہے، کیونکہ اس کو آپ نے لبرٹی نہیں دی ہوئی، پرسنل لبرٹی. حالانکہ ہر انسان کا پرسنل رائٹ ہے اس کی کہ میری لائف کی پرسنل لبرٹی میرے پاس. یہی سبارڈینیٹ جب گھر جاتا ہے تو گھر میں اس کے بچے جو بھی کریں گے نا تو آپ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ بھائی تیرے بچے کر رہے ہیں، تو ذمہ دار ہے اس کا. وہاں پہ نہیں کہتا کہ سر آپ میرے باس ہیں، آپ کیسے آپ کہیں گے بھائی یہاں پہ تو میرا سبارڈینیٹ نہیں ہے، یہاں پہ تو تجھے پرسنل لبرٹی ہونی چاہیے. اس کو آگے لے چلتے ہیں تو آگے سے پاکستانی سبارڈینیٹ کیا کہتا ہے، سر میرے بچے کیا کریں گے، سر بڑے تائے ابو اس کے یہ کرتے ہیں، میرے ابا جی ڈیسیژن لیتے ہیں. آپ تو میں تو یہ تو آگے لے گئے ہیں. بچوں کے تو ماحول کے اوپر اثرات جہاں سے بھی آ رہے ہیں. میری سگی بیوی کا ڈیسیژن میرا سگا باپ لے رہا ہو تو میری تو لبرٹی کی دھجیاں اڑا دی آپ نے. میری تو غیرت یہاں پہ داؤ پہ لگ گئی کہ میں اپنی عورت کے ڈیسیژن بھی میں اپنے باپ سے لیتا ہوں. کوئی دور سے بھی آپ کی اسلامی یہ امتزاج اور نہج نہیں ہے کہ سسر بہو کا ذمہ دار ہے. کون سی ہو سے آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟ بلکہ سسر بہو کو چھوڑیں، سسر پوتے کا بھی ذمہ دار ہے، سسر بہو کی اگلے کزن کا بھی ذمہ دار ہے. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ زبردستی کے ذمہ جو ڈالنے ہیں نا اس کو طاغوت بولتے ہیں. یہ آپ نے نیا سسٹم بنا لیا. میں اپنی بیوی کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے بھائی کے بچوں کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہوں. اگر میرا بھائی زندہ ہے میرا بھائی ذمہ دار ہے، اور اگر میں اپنے بھائی کے بچوں کا ذمہ دار ہوں چونکہ میں بڑا بھائی ہوں تو پھر میرا بھائی جو ہے نا وہ پوری طریقے سے ڈسکوالیفائی کر دیا ایز اے بالغ عاقل مین. ٹھیک ہے، یہ ایک میں نے بتایا 35 مسائل بتاتا ہوں. یہ تو آدمی کی لبرٹی اور لیڈرشپ کو آپ نے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. غیرت کا کوئی کانسیپٹ بھائی گھر سے ہی غیرت نہیں پریکٹس ہو رہی. غیرت بچپن میں ڈالی جاتی ہے نا. آپ کیسے آپ خود کہیں کہ ساحل بھائی آپ نے یہ کیوں کیا، میں کہوں گا میرے ابو سے پوچھ لو. تو آپ کہیں گے بھیا تو کون ہے، اتنی تیری عمر ہو گئی تو نے بچے پیدا کیے ہیں، تو کہہ رہا ابو سے پوچھ لو. 4 سال کا بچہ بولے میرے پاپا سے پوچھ لو تو سمجھ آتی ہے. 40 سال کا بندہ کہہ رہا ہے میرے ابو سے پوچھ لو. آپ خود سوچیں آپ نے دوبارہ مجھ سے کبھی زندگی میں کوئی سیریس بات کرنی ہے میرے سے؟ اگر میں آپ تیسرے سوال میں جواب دوں ابو سے پوچھ لیا میرے. صحیح بات ہے. یا ابھی آپ پوڈ کاسٹ کے لیے بتا میں ٹھہرے میں پاپا سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں آؤں یا نہ آؤں. یہاں پہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ جی تو پھر باقی کے سارے معاملات میں ہم جب ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے کیوں اس کو عزت کرتے. ایسے بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ہم چاہے فیک کریں یا نہ کریں کہ جس کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا. ہمارے دادا جب تک زندہ ہوتے ہیں تب تک ہمارے باپ کے بھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتے پاکستان. جب تک ابو جی زندہ ہوتے ہیں ہمارے کوئی ڈیسیژن ہوتے ہیں ہماری. تو میں تو حیران اس بات پہ نہیں ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم پاکستان میں ہے. میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ پاکستانی مرد کی عزت کہاں سے ہو رہی ہے اس بیس پہ. عورت تو صاف کہنی چاہیے عورت کو کہ سائڈ پہ ہٹ بھائی تو ہے کون، تیرے باپ سے پوچھ لیتی ہوں میں باہر جاؤں یا نہ جاؤں، کپڑے کون سے پہنوں. تو مطلب تو تیری اوقات کیا ہے، تو جب موقع ملتا ہے سپریس ہو جاتا ہے. السلام علیکم، جس میں فیصلہ آپ طریقے سے ہوں گے. اس ویڈیو میں جو پاکستان کے اندر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے، آل اوور دا ورلڈ دیکھا جائے تو یہ اتنی زیادہ چیز نہیں ہے، مگر سب کانٹیننٹ میں اور ایشیا کے اندر یہ چیز بہت زیادہ رائج کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں آ رہے تو آپ رولس کو بریک کر رہے ہو، فیملی جتنی بھی اسٹینڈرڈز ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان کو بریچ کر رہے ہو.
اور اگر اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام اس کے ٹوٹلی بالکل برعکس بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے, آپ عاقل بالغ ہو جاتے ہو, تو آپ دوسروں کی ذمہ داری لینے کے ایلیجیبل ہو. اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے, آپ کے پاس ایک بچی آ رہی ہے, تو اس کی ذمہ داری لینا, ایک ڈیسیجن میکنگ کرنا ایک مرد کا بنیادی فرض ہے. اگر اس کے اندر یہ ایلیجیبلٹی نہیں ہے, یا آپ وی کین سے کہ وہ اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ ایک لائف کی رسپانسبلٹی ٹیک کر سکے, تو ایسے تو لوگوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے جو اپنے خود کی ذمہ داری نہیں لے سک رہے ہیں. اور ہمارے یہاں تو اتنے زیادہ پیرنٹنگ فالٹ ہو چکی ہے, دیکھ سکتے ہیں کہ 30 35 سال کے کاکم پائے جاتے ہیں جن کی ڈیسیجن میکنگ سینس زیرو ہے, جن کے اندر یہ سینس آف رسپانسبلٹی 0% ہے. ان کے فائنینشلی, ان کے مینٹل, مورل جتنے بھی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ان کا فادر ٹیک کر رہا ہوتا ہے, اور وہی ان کا سب کچھ آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو سب سے ایسی تو ون آف دا مین ڈس ایڈوانٹیج آف جوائنٹ فیملی سسٹم از دیٹ کہ آپ کبھی بھی لیڈرز پیدا نہیں کر سکتے. آپ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ لوگ پیدا کریں گے جو ہمیشہ فاتح نہیں مفتوح رہیں گے. اور جب تک آپ ان کو مینٹلی فریڈم نہیں دیں گے, جب تک آپ ان کے اندر یہ سینس آف نہیں لے کے آئیں گے, سیلف کانفیڈنس نہیں لے کے کہ آپ خود چیزوں کو لے کے چل سکتے ہو, تو کبھی بھی ایسے لوگوں کی میجی سکسیزفل نہیں ہو سکتی ہیں. اسی لیے ڈائیورس ریلیشنشپ اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں, کیونکہ جب تک ایک بندے کے اندر سینس آف اچیومنٹ نہیں ہوگی, سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہوگی, وہ کبھی بھی کسی کی ذمہ داری نہیں لے گا. ایون لوگ کو کتنا مرضی فائنینشلی کمپیٹیبل بن بھی جائے, مگر اس کے اندر اتنی